اس پہ ہمیں پوری قوم ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. اس نے یہ کہا تم گلگت والے ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو, مفت میں گندم بھی مانگتے ہو, کہ 1.5 ارب کا وہ کیا کہ بعد میں وہ 1.5 ارب بھی ابھی تک نہیں ملا ہے. وارننگ دیتا ہوں حکومت کو, یہ جو گندم کی قیمتیں بڑھایا وہ اپنی سطح پہ واپس لاؤ, امپورٹڈ کو واپس بھیجو. کیا میرے گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ یہ ہو گیا شارٹ ٹرم پالیسی. اس سے کل سے ہم کام شروع کرنا یہ دونوں پہ شروع کریں گے. باقی لانگ ٹرم پالیسی تم خیرات کس کس سے مانگو گے؟ تم دریا کا ڈالٹی مانگو, سسو کا ڈالٹی مانگو. یہ لانگ ٹرم کی پالیسی, اس کے لیے بھی تحریک چلے گی. اب بھی یہاں تحریک نہیں رکے گی. 75 سال کا حساب آپ کا پائی حساب لینا پڑے گا. آپ لڑے نا, آپ لڑوائے, آپ اسمبلی کا چناؤ کریں, ممبروں کا چناؤ کریں. آپ ہمارے لیے ممبر سے زیادہ مقدم ہیں, ممبر سے زیادہ اچھے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کی بات آتی ہے تو ہمارا غیرت ہمیں جھنجھوڑتی ہے. قراقرم کے پہاڑ جتنے اونچے ہیں, K2 سے زیادہ ہمارے مسائل اونچے ہیں. یہاں گلگت بلتستان کے مسائل یعنی قراقرم کے پہاڑوں سے زیادہ اونچے. اگر دیکھا جائے تو ان کو سر کرنا جتنا مشکل ہے, اتنا ہی ان مسائل پر قابو پانا, حل کرنا اس سے بھی زیادہ ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے. اور صوبائی گورنمنٹ کے پاس, صوبائی گورنمنٹ کے ترجمان تو ہم تو نہیں ہے. صوبائی گورنمنٹ نے آپ کو بتایا ہے کہ فروری کے بعد 1 کلو گندم خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور 3.5 لاکھ بوری اب بھی اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہے. تو صوبائی گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دونوں کمیٹیوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. ایکشن کمیٹی نظر آئے گی, یہی تو کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا. اب ہر جگہ پر ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں جو ہمارے لیے دردسر بنی ہیں. 2012 سے گلگت بلتستان کے اندر عوامی خصوص کے حوالے سے, عوام کے حقوق کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پلیٹ فارم نے گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے, گلگت بلتستان کے اندر جس کسی نے بھی عوام کے مرضی و منشا کے خلاف, جس حکومت نے بھی جو اقدامات کیے اس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے حقوق کے لیے, عوام کے حقوق کو لے کے میدان میں آئی. چاہے گندم سبسڈی کی تحریک ہو, چاہے غیر قانونی, غیر آئینی, ظالمانہ ٹیکس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کی طاقت سے, آپ کی طاقت سے, میڈیا کی طاقت سے, وکلاء کی طاقت سے, مزدوروں کی طاقت سے, طلباء کی طاقت سے اس وقت کی گورنمنٹ کو مجبور کیا, اور غیر قانونی اقدامات جو کیے وہ آپ کی طاقت سے واپس ہوئے. کہ دونوں جو کمیٹیاں ہیں ان کے چیئرمین اور ان کی کابینہ اور جتنے بھی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, مرکزی لیول پہ, ان سب کو ہم نے ڈیزالو کیا. ڈیزالو کر کے ایک کور کمیٹی ہم نے بنایا ہے, اور پہلے بھی یہ ابتدائی ایکشن کمیٹی میں بھی تھا. وہ کور کمیٹی جو ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, اس میں تمام اس تحریک کے میں شامل جو پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹیاں شامل ہوں گی, اور مختلف جو ہمارے پروفیشنز کے جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ اس میں شامل ہوں گے. وہ مل کے یہ کور کمیٹی گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کی مرکزی کور کمیٹی بنے گی, جو پالیسی ساز ادارہ ہوگی اور فیصلہ سازی کرے گی, اور اس کے تحریک کو آگے بڑھانے سے متعلق, اس کو پھیلانے سے متعلق, اس کو متحرک کرنے سے متعلق جو بھی پالیسی, جو بھی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی وہ مرکزی کور کمیٹی طے کرے گی اور اس تحریک کو آگے بڑھائے گی. 15 نومبر 2023 دیوالی ہوٹل چنار باغ گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی میں زیر بندی کو ختم کر کے دونوں گروپس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے مسالتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں درج ذیل فیصلے ہوئے. یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سید یاسب الدین اور فیضا حسین کے عہدے چیئرمین کو تبدیل کر کے ان کو عہدوں کو کوآرڈینیٹر کا نام دیا جائے گا. اس کا دورانیہ 3 ماہ تک ہوگا. یہ جو عارضی جو ہے نا اس کا ارینجمنٹ ہے, چیئرمین کی جگہ کو کوآرڈینیٹرز مقرر کیا دونوں کو. یہ کہ آئندہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام فیصلے عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کرے گی, جبکہ دونوں کوآرڈینیٹرز
कोर कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कि GB के मुख्तलिफ अजला और तहसीलों में फिदाउल हुसैन और सैयद अहमदुद्दीन ग्रुप के नाम से जो कमेटियाँ कायम बनी थी, वो जम होकर एक कमेटी के नाम से पुकारे जाएंगे और नई तंजीमी शक्ल दी जाएगी उन्हें। कोर कमेटी में 3 माह के अख्ताम पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग और तयन करके नई इंतजामी कमेटी बनाने के लिए लाएमल तय करेंगे। दोनों कोऑर्डिनेटर्स कोर कमेटी के सामने जवाबदेह होंगे। इसलिए अब ये वक्त नहीं है कि हम चेयरमैन, ओहदेदार, सेक्रेटरी वगैरह के चक्करों में फंसे रहें। हमने मिल बैठकर मुनज़्ज़म अंदाज में और कंक्रीट बेसिस पर बेस को मजबूत बनाते हुए, अपनी अना को ज़बह करते हुए कौमी मफादात के हुसूल के लिए हमने आगे बढ़ना है। अमर डैम बन रहा है, सारी ज़मीन हमारी, सारी तकालीफ हमारी, लेकिन उसमें 1 मेगावाट बिजली भी नहीं रखी गई है हमारे लिए, न तो उसमें उसका कोई जिक्र है। वहाँ पर काबीना बैठी हुई थी, तो मैं कहा नहीं, साबिका अदवार के वज़राए आला ने हमारे साथ झूठ बोला, अवाम को धोखे में रखा, अवाम को अंधेरे में रखा। अवामी एक्शन कमेटी मुतालिबा कर रही थी कि CPEC में हमारा हिस्सा दो, तो हमें शुरू 4 में डाला गया, जेल में डाला गया और ये आवाज कब गई। जो प्रोग्राम जिस तरीके से जिन इलाकों में तरतीब दिए गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी और वो प्रोग्राम अपनी जगह में रहेंगे।